عظیم صاحبانی. سینیٹر تاج حیدر صاحب. جی شکریہ چیئرمین صاحب. میں گزارش کروں گا آپ سب حضرات کی اراکین کی توجہ کی اور آپ کی توجہ کی. جی. پاکستان اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے، ہماری قوم دوراہے پہ کھڑی ہے. ایک راستہ انتشار اور جذباتیت کی طرف جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تباہی کا راستہ ہے. دوسرا راستہ اتحاد اور دانش مندی کی طرف جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ ایک فلاح کا راستہ ہے. اور ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ قوم کو ہم کس راستے پہ لے کے چلیں. جناب علی، وجوہات ہیں اور میں ان وجوہات کے اوپر اپنی گزارشات کی بنیاد رکھوں گا. پاکستان کی ریاست عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے نا امیدی پھیل رہی ہے. اس کی وجہ سے قوم کا رویہ جذباتی ہو رہا ہے. کچھ لوگ جذبات میں بہتے ہیں اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مقام ایسا ہے اور یہ جگہ ایسی ہے کہ دانش مندی کی بات کی جائے، اتحاد کی بات کی جائے، اقلیت کی بات کی جائے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جذباتیت کا ختم کریں اور دانش مندی کو آگے لائیں. اور ہم سیاسی لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپس میں مل جل کے تبادلہ خیال کر کے اور فلاح کا راستہ ڈھونڈیں، اتحاد کا راستہ ڈھونڈیں. It's high time we gave up emotionalism. We should convert towards rationalism. ہماری پارٹی نے ہمیشہ جناب دانش مندی کی ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، اور آج جو ذکر ہوا خاص طور سے میں سینیٹر علی ظفر صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے حوالہ دیا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا، کہ جنہوں نے انتخابی نشان کے مسئلے پہ وہ سپریم کورٹ میں گئی تھیں اور کہا تھا کہ یہ عوام کا حق ہے. اور ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں کہ اگر کسی جماعت کا انتخابی نشان چھینا جاتا ہے تو عوام کے حق کی حق تلفی ہوتی ہے. اور اس لیے جہاں تک شکایات کا تعلق ہے، ہماری شکایات ہیں، اور میں خود اپنے انتخابی سیل کا، مرکزی انتخابی سیل کا سربراہ تھا، پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں. میں شکایات کرتا رہا، جو بھی ہمیں شکایات تھی تحریری شکایات کرتا رہا. محترم سولنگی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمیں انتخابی نشانات کچھ ہمارے امیدواروں کے جو تھے وہ نہیں مل رہے تھے. ہم نے شکایت کی، ہم عدلیہ میں گئے. سولنگی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم اس مسئلے کو نمٹانا چاہتے ہیں. ایک نشست پہ وہ مسئلہ حل ہو گیا، دوسری نشستوں پہ نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا، ہم دوسرے نشان کے اوپر انتخابات کے اندر گئے. میں سمجھتا ہوں، اور اللہ جزائے خیر دے بی بی شہید کو، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا. کیونکہ پہلے جناب علی یہ ہوتا تھا کہ لوگ ووٹ ڈالتے تھے پولنگ اسٹیشن پہ اور وہ ڈبے بند کے بند پہنچ جاتے تھے ریٹرننگ آفیسر کے. رستے میں ان ڈبوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کس طریقے سے جعلی ووٹ بھرے جاتے تھے، وہ ایک طریقہ کار تھا. اور وہاں پہ گنتی ہوتی تھی صرف ایک جگہ پورے حلقے کی، اور جو بھی اعلان کر دیا جاتا تھا وہ ہر ایک کو ماننا پڑتا تھا. بی بی صاحبہ نے بار بار یہ مطالبہ کیا اور زور دیا کہ نتائج پولنگ اسٹیشن کے اوپر گنتی اور نتائج پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہونی چاہیے، پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی کے اندر گنتی ہونی چاہیے، اور فارم ان پہ دستخط ان کے لیے جائیں کہ ہاں وہ ایگری کرتے ہیں ان نتائج سے، اور اس فارم کو پولنگ اسٹیشن کے دروازے پہ لگایا جائے. جناب یہ فارم 45 ہے، اور یہ فارم 45 پورے انتخابی عمل کی جان ہے. اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بچہ بچہ ملک کا فارم 45 کی بات کر رہا ہے، اور فارم 45 وہ دلیل اور وہ ثبوت ہے کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انتخابات صحیح تھے یا یہ انتخابات غلط تھے. جناب علی 2018 میں انتخابات ہوئے تھے، 3,70,000 فوج
इंतखाबी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर मुतय्यन थी और तमाम पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया था और उनकी गैर हाज़िरी में ये, क्योंकि फॉर्म 45 जो था वो उसमें रद्दोबदल करनी थी। 78,471 फॉर्म 45 पोलिंग उस वक्त की इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर लगाए। उसमें से सिर्फ 128 ऐसे थे जिनमें उम्मीदवार के नाम के साथ दस्तखत थे। बाकी 4,000 दस्तखत वो उम्मीदवार के नाम तक को मेंशन नहीं कर रहे थे और वो दस्तखत पता नहीं किसने किए थे। लेकिन अगर उन 4,000 को भी मान लिया जाए तो ये परसेंटेज 5% से ज़्यादा नहीं आती। उसके बावजूद हमारी पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है और उसको ताउन की यकीन दहानी दी ताकि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़े, ताकि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े। जनाब अली, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अब क्या उस पर रद्दोमल हुआ, किस तरीके से ठुकराया गया उस ऑफ़र को, किस तरीके से, वो आखिर की बात है। हमने इस दफ़ा बहुत पहले से एतराज़ात किए और तहरीरी एतराज़ात किए। मरदमशुमारी के अंदर जो ज़्यादती हुई थी हमने उस पर रोशनी डाली। 14 खतूत चीफ मिनिस्टर सिंध के हैं जो कि लिखे गए मरकज़ी हुकूमत को कि मरदमशुमारी के अंदर गड़बड़ हो रही है। सिंध की आबादी 3 करोड़ कम की गई। मुल्क की आबादी जो कि 30 करोड़ थी उसको 24 करोड़ कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि जो नोटिफाई हो चुकी थी फिगर्स, उनके अंदर भी CCI के इजलास में कमी की गई। लेकिन जिस वक्त ये बताया गया कि साहब आइन में तरमीम लानी पड़ेगी और जिस वक्त कि ये कहा गया कि इससे इंतखाबात फिर से मुलतवी हो जाएंगे, तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम साथ देते हैं और आप कराइए इंतखाबात इस वक्त तरकीब। हमने उस हक तलफी को बर्दाश्त किया लेकिन इस्तेहकाम के और इत्तेहाद के रास्ते को नहीं छोड़ा। जनाब अली, पार्लिमानी कमेटी बनी। अली ज़फ़र साहब उसके मेंबर थे सेनेट से, मैं मेंबर था, तारड़ साहब मेंबर थे और हमने तजवीज़ दी कि फॉर्म 45 को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जाए रिटर्निंग ऑफिसर को। और हमने ये भी तजवीज़ दी कि जो भी उम्मीदवारों का है पे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और साथ ही साथ फॉर्म 45 को उन तमाम उम्मीदवारों को भेज दिया जाए ताकि उम्मीदवार के दफ्तर में भी सही नताइज जो है वो शामिल बनाए जा सकें। हमसे कहा गया कि आप हमें पाबंद ना करें कि किस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि कोई और एप्लीकेशन आ जाए और इसको आप सिर्फ ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिकली। कमेटी ने ये बात तस्लीम की। हमें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन अगर ये तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता तो फिर उम्मीदवार के पास गिनती के फ़ौरन बाद उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा तो पहुंचाया जा सकता था। 12 जनवरी को हमारी पार्टी के वफद ने मेरी सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की और हमने फिर इस बात को दोहराया कि जनाब आप ये इंतज़ाम करें कि व्हाट्सएप के ज़रिए उम्मीदवारों के ग्रुप में नताइज जो है पोलिंग स्टेशन के पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि अच्छी तजवीज़ है। हमने पोस्टल बैलेट के बारे में भी अपनी तजावीज़ दी कि किस तरीके से स्क्रूटनी के वक्त उम्मीदवार वहाँ पे होने चाहिए हल्के के और किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर वोटर्स लिस्ट जो है वो आनी चाहिए। उन्होंने इसको भी अच्छी तजवीज़ कहा, लेकिन शायद उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, इन दोनों तजावीज़ पर काम ना हो सका। EMS लाया गया। जिस वक्त EMS लाया गया तो हमारे इलेक्शन सेल ने उस पर सख्त एतराज़ात किए और हमने कहा कि एक ऐसी चीज़ को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई, और व्हाट्सएप को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम एतराज़ात हमने तहरीरी तौर पे किए और मीडिया यहाँ पे बैठा हुआ है, अखबारी नुमाइंदे, हम अपनी हर तहरीर को रिलीज़ करते रहे मीडिया को और मीडिया उसको छापता रहा। जनाब अली, जिस दिन इंटरनेट बंद हुआ तो हमने सुबह 7:30 बजे इंटरनेट बंद हो चुका था, हमने फ़ौरन एहतजाज किया कि जनाब इंटरनेट को खोला जाए
اور ہماری قیادت کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ یہ جو ہے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے انٹرنیٹ کو کھولنا اور اس کو فوراً، لیکن وہ بھی تحریری شکل کے اندر تھا۔ پارٹی کے الیکشن سیل نے 60 سے زیادہ شکایات بھیجیں پولنگ کے دن، اور ان کی نقول جو تھی، اور وہ تمام کی تمام شکایات ثبوت کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ تھیں کہ جناب یہاں پہ خواتین جو ہے اس پولنگ اسٹیشن پہ وہ پولنگ کے بیلٹ باکس کے اندر جعلی ووٹ ڈال رہی ہیں، یا ہمارے پاس 30,000 ووٹ موجود ہیں جو کہ جا رہے تھے اور ہم نے رستے سے لیے ہیں۔ یہ تمام شواہد ہمارے تھے، اور جہاں ہمارے پاس شواہد نہیں تھے ہم نے کہا کہ جناب ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، آپ اس کی تحقیقات کریں۔ میں اب کہنا چاہتا ہوں ایک بات جو کہ اس وقت میں نے کانفیڈینشیل رکھی تھی، کہ 4 فروری کو جب ہمیں اطلاعات ملیں کہ ریٹرننگ آفیسرز پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، 4 مئی کی شام کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تحریری طور پہ لکھا کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ 10 منٹ میں ان کا جواب میرے پاس آیا کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوشش کی، ہدایات بھیجیں کہ ریٹرننگ آفیسرز کسی کا دباؤ قبول نہ کریں اور ایمانداری سے اپنا کام کریں، اور بہت سے ریٹرننگ آفیسرز تھے کہ جن کو مدد ملی ان لیٹرز سے، اور وہ کہنے لگے کہ جی الیکشن کمیشن ہمیں یہ ہدایات دے رہا ہے۔ اس وقت ہم قانونی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں تمام تر اپنی شکایتوں کے باوجود، اور ٹرائبونلز کے اندر اور عدالتوں کے اندر یا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم اپنی پیٹیشنز لے کے جا رہے ہیں۔ یہی التجا، یہی گزارش ہم دوسری جماعتوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ انتشار کا راستہ روکا جائے، قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ حق تلفی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں حق تلفی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن کیا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے؟ ہماری پارٹی کا لیا گیا تھا انتخابی نشان، ہم نے فوراً ایک قانونی راستہ اختیار کیا، پارلیمنٹیرینز بنائی، اور پارلیمنٹیرینز نے دوسرا انتخابی نشان لیا، اور آج تک ہم اسی انتخابی نشان پہ لڑ رہے ہیں۔ جناب علی وہ لائق وکیل جو کہ ہماری اس کارروائی میں شامل تھے آج کسی اور جماعت میں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ طریقہ کار کیوں نہیں اختیار کیا اس دوسری جماعت نے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت کچھ جماعتوں کو ساتھ لیا جا رہا ہے کہ جو منتخب بھی نہیں ہوئیں، تو انتخابات سے پہلے ان جماعتوں کو کیوں نہیں ساتھ لیا گیا؟ راستے موجود تھے، لیکن کیا فیصلہ یہ تھا کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جائے؟ جناب علی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے 3 مقدمات میں سزائیں دی گئیں، ہم اسے مضحکہ خیز کہتے ہیں، لیکن کیا ان سزاؤں نے عوام میں ہمدردی پیدا نہیں کی؟ عوام کے جذبات آگے نہیں آئے اس کی وجہ سے؟ اور کیا سزا دینے والے ان میں شریک نہیں تھے کہ عوام کے جذبات ابھارے جائیں، جذباتیت کو اور انتشار کو بڑھایا جائے؟ کیا ابھی جو ایک پریس کانفرنس ایک ذمہ دار افسر نے کی، کیا وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ملک میں انتشار پیدا کیا جائے؟ میں تمام دوستوں سے جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے خلاف ہیں، ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کوششوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1977 کے اندر کیا ہوا تھا۔ 1977 کے اندر کس طریقے سے ایک پوری مہم چلائی گئی 9 ستاروں کی، ملک میں انتشار برپا کیا گیا، اور پھر جو ظالم ترین مارشل لاء ملک کے اندر ہوا، اس کا ہماری جماعت نے پورا جو تشدد تھا، پورا جو ظلم تھا، وہ کوڑے ہم نے کھائے، پھانسیاں ہم نے کی، صرف اس لیے کہ جمہوریت واپس آئے، اور جمہوریت ملک کے اندر واپس آئی، اور جمہوریت کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ آگے چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل مسئلے ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب تشریف لے جا چکے ہیں یہاں سے،
نہیں تو میں انہیں گواہ بناتا کہ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں، عرفان صاحب تشریف رکھتے ہیں، آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان، اس میں ہم وزارتیں نہیں مانگ رہے، اس میں ہم منصوبے مانگ رہے ہیں، ہم وہ طریقہ کار سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس سے یہ بنیادی مسئلے جس کی وجہ سے یاس و ناامیدی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تقسیم پیدا ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ملک میں انتشار بڑھ رہا ہے، بھوک کے مسئلے، بے روزگاری کے مسئلے، غربت کے مسئلے، ان کو طے کیا جائے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ آپ قانونی راستے اختیار کریں۔ فارم 45 اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو سامنے لائیں۔ بی بی صاحبہ شہید کو اللہ جزا دے، انہوں نے یہ تجویز دی تھی اور یہ تجویز اب قانون کا حصہ ہے، اور وہ ایک قطعی ثبوت ہے اس چیز کا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا آپ ہارے ہیں یا جیتے ہیں۔ ہم یہی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ بہت سی دوسری جماعتیں میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی سیٹ کسی سے چھینی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے قبضے میں رہے، وہ جیتے یا نہ جیتے۔ اور ہمارے چیئرمین نے پرسوں ہی ٹھٹے کے اندر کہا کہ جی میں اپنی ایک سیٹ چھوڑ رہا ہوں، اس کے اوپر آئیں اور انتخابات کرائیں، اور اگر ہم نے کوئی سیٹ لی ہے دھاندلی کے ذریعے، فارم 45 لے کے آئیں، ہم وہاں سے ہٹنے کو تیار ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس سیٹ پہ بائی الیکشن کرانے کو تیار ہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں اتحاد قائم ہو، یہ ہماری کوشش ہے کہ جو غریبوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اور میں پارٹی کی طرف سے جی ایک جملہ ہے، پارٹی کی طرف سے دعوت دینا چاہتا ہوں ہر ایک کو، ان تمام صاحبان دانش و فہم کو، ان تمام سیاسی مدبرین کو کہ آئیں اور بیٹھیں۔ میں ان کا یہ حق نہیں کبھی سوچوں گا بھی نہیں لینے کو کہ وہ احتجاج نہ کریں، وہ آئین کے دائرے میں رہ کے، قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا حق واپس نہ لیں، وہ بالکل لیں، لیکن ساتھ بیٹھیں، انتشار کے راستے کو ترک کریں، اتحاد کا راستہ اختیار کریں، جذباتیت کے راستے کو ترک کریں، دانش مندی کا راستہ اختیار کریں۔ جناب تھینک یو جی، کوشش کریں کہ 5 منٹ بات کریں کائنڈلی، کیونکہ 2 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے۔ جی سینیٹر مولانا عباس صاحب، الیکشن پہ بات کریں مختصر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے میرے جو آنریبل سینئرز ہیں سر، جو اس 6 سال اپنے مکمل کر کے چلے جائیں گے، میری طرف سے نیک خواہشات۔ آئی وش دم آل دا بیسٹ اینڈ آئی لک فارورڈ کہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آئیں۔ اٹ ہیز بین اے ونڈرفل ٹائم ود دیم اینڈ انشاءاللہ آئی ہوپ ٹو سی دیم اگین، آل آف دیم۔ جی نمبر 1 جی۔ نمبر 2 سر، جیسے کہ علی ظفر